ایمان کا 60ویں نمبر پر شعبہ ہے اولاد اور اہل خانہ کے حقوق۔ اولاد اور اہل خانہ کے حقوق یعنی انسان پر اپنی اولاد کے کون سے حقوق لازم ہے اور اپنے گھر والوں کے کون سے حقوق لازم ہے، اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی کو اور اس سے حاصل ہونے والی اولاد کو ایک بہت بڑا عطیہ اور نعمت قرار دیا۔ فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اپنے نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا، اور اللہ نے تمہارے لیے بیٹے تمہیں عطا فرمائے اور تمہیں پوتے عطا فرمائے۔ تو گویا اس آیت میں اللہ نے اپنی دو نعمتوں کا ذکر فرمایا، تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔ انسان کو طبعی طور پر اپنی اولاد سے اور اپنے پوتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو قرآن نے اس نعمت کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بچیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ بچے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں اس کا تذکرہ فرمایا، جس کو چاہے ہم دونوں عطا فرمائیں اور جس کو چاہے ہم محروم کریں۔ مشرکین مکہ میں اگر کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ غصے کو پینے والے ہیں۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور یہ قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اس وجہ سے کہیں کوئی انہیں اس بری خبر کی خوشخبری نہ دے دے۔ یعنی ان کے ہاں وہ بچیوں کو بڑا منحوس سمجھتے تھے، اور کسی کے ہاں اگر بچی کی اولاد ہو جاتی تو وہ اسے زندہ درگور کر دیتے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس مذموم حرکت کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا ایک وقت آئے گا کہ پوچھا جائے گا جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی طرف سے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اولاد کے کون کون سے حقوق ہمیں شریعت کی تعلیمات میں ملتے ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو انسان اپنے بچے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ سب سے پہلا حق ایک مسلمان پر یہ بنتا ہے، اللہ اولاد کی نعمت دے تو وہ اس کے کان میں آذان دے۔ اس میں حکمت یہ ہے تاکہ بچہ جب دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلی آواز اس کے کانوں میں جو پڑے وہ اللہ رب العزت کی توحید کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پڑھے، تاکہ یہ الفاظ دل و دماغ پہ نقش ہو جائیں اور ساری زندگی وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ نمبر 2، دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ تحنیک کرے۔ تحنیک کہتے ہیں کہ بچے کو جو پہلی غذا دی جائے وہ کسی نیک آدمی کے لعاب کے ذریعے سے، اس کے ہاتھوں کے ذریعے سے دی جائے۔ حضرات صحابہ اکرام نے بھی جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کھجور چبھا لیتے اور پھر اس کا جو لعاب ہوتا آپ کے لعاب دہن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا تو وہ لعاب بچے کو چٹا دیا جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں جو سب سے پہلی غذا جاتی ہے وہ ایک نیک صالح متقی انسان کا لعاب ہوتا ہے، جو مستقبل کی زندگی میں بچے پر اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کسی نیک آدمی کے ذریعے سے تحنیک کروائی جائے۔ نمبر 3، عقیقہ کیا جائے۔ تیسرا حق بچے کا یہ بنتا ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری دی جائے۔ صاحب وسعت آدمی ہو تو اس کا فائدہ اور حکمت یہ ہے کہ آنے والے مسائل مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو محفوظ رکھتا ہے۔ گویا یہ اس کی طرف سے ایک صدقہ ہے اور اس صدقے کی بدولت
وہ تکلیفوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، بچے کا اچھا نام رکھا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے تو انسان ناموں میں، اللہ کے ناموں میں یا حضور کے ناموں میں سے کوئی نام رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو نام ہے وہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ تو انسان یہ نام رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں قرآن کریم کے شروع میں عموماً ہوتے ہیں، 99 اللہ تعالیٰ کے اسماء باری تعالیٰ ہیں۔ ان ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، شروع میں لفظ عبد لگا دیا جائے، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد القیوم، عبد المتین اور عبد السمیع، کوئی بھی نام اللہ کے ناموں میں سے، تو اس کے اچھے اثرات بچے کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام مبارک ہیں، قرآن کریم کے عموماً آخری صفحات میں ان ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ بھی 99 نام ہیں۔ تو اس طرح ہر مسلمان کے گھر میں جہاں قرآن موجود ہے، گویا 200 نام اس کے پاس محفوظ ہیں۔ تو اتنا بڑا ذخیرہ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم غیروں کے نام پر رکھیں، غیروں کی نقالی کریں یا ایسے نام رکھیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں، جو بچے کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتے، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس لیے بہتر ہے انسان اچھا نام رکھے تاکہ اس نام کا اثر بچے کی شخصیت پر باقی رہے۔ نمبر 5، ختنہ کروانا۔ بچے کا 5واں حق یہ بنتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کروایا جائے۔ یہ ایک مسنون عمل ہے، بچے کی صحت کو دیکھ کر کسی بھی دن انسان کروا سکتا ہے۔ شریعت نے اس بارے میں کوئی دن متعین نہیں کیا، بچے کی صحت کو اور طبیب حاذق کی رائے کو اس بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، سب سے پہلے بچے کو جب وہ بولنے لگے تو کلمہ یاد کروایا جائے۔ جب بچہ بولنے لگ جائے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر کلمہ ہو، تاکہ توحید کے الفاظ جو ذہن میں پہلے پڑے تھے وہی الفاظ زبان سے بھی ادا ہو جائیں، تو زندگی بھر ان کے اثرات بچے کی شخصیت پر باقی رہتے ہیں۔ نمبر 7، بچے کو نماز کا حکم دیا جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بین المضاجع۔ بچے کی عمر جب 7 سال ہو اسے نماز کا حکم دیں، 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھے تو اسے ماریں اور ان کا بستر الگ الگ کر دیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کو ایک ساتھ نہ سلائیں، الگ الگ بستر پر انہیں سلائیں۔ تو گویا شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ بچہ جب بچپن سے نماز کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے 3 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ یہ زندگی بھر پھر نماز کا عادی رہتا ہے۔ بچپن سے جو عادت بن جائے تو یہ 55 تک پھر باقی رہتی ہے۔ دوسرا فائدہ، بچے کی زندگی میں صفائی ستھرائی آ جاتی ہے۔ جب وہ ہر نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرتا ہے، صاف لباس پہن کر آتا ہے، تو بچپن سے ہی اس کی زندگی میں نظافت، صفائی ستھرائی کا اہتمام آتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ نماز کا عادی ہوتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نماز کی خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، ایسا بچہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد آتا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، علماء کے بیانات سنتا ہے، بزرگوں کے پاس رہتا ہے، واعظ و نصیحت سننے کا موقع ملتا ہے، اچھے ماحول میں زندگی گزرتی ہے، تو یہ ماحول بچے کے دل و دماغ پہ نقش ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ بچے کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب مسجد آنا شروع کر دیتا ہے تو اسے قرآن اور حدیث سے، دین کے ماحول سے محبت پیدا ہوتی ہے اور انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسے نماز کا کہو، پڑھنے کا کہو تو محبت سے جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ ایک حق یہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ نمبر 8، بچے کو ادب سکھائیں، ادب سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن۔ سب سے بہترین عطیہ
جو کوئی والد اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ ہے کہ اسے اچھے آداب سکھائے، اچھی تربیت کرے۔ یہ سب سے بہترین عطیہ ہے، یعنی سب سے اچھا تحفہ اولاد کو آداب سکھانے۔ ہم سمجھتے ہیں بہترین تحفہ بچے کے لیے اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی جائیداد ہو، آج کے الفاظ میں موبائل ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین تحفہ اپنے بچے کو آداب زندگی سکھانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کو ادب سکھائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ہر دن نصف صاع اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انسان ہر دن ایک صاع یا آدھا صاع اللہ کے راستے میں گندم یا جو خرچ کرے، آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے اپنے بچے کو کوئی ادب کی بات سکھا دو۔ اب ایک صاع 3.25 کلو بنتا ہے، تو نصف صاع تقریباً 1.5 کلو کے قریب بنتا ہے، تو 1.5 کلو اگر ایک آدمی گندم، جو، کھجور خرچ کرے، فرمایا اس سے بہتر ہے تم اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا ادب کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، اس لیے بچے کو بچپن سے یہ سکھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، اور کھانے کے دوران ان کا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھوم رہا تھا، تو یہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آداب سکھائے۔ آپ نے پہلا ادب سکھایا سم اللہ، اللہ کے نام سے کھانا شروع کیا کرو۔ دوسرا ادب سکھایا کل مما یلیکا، اپنے آگے سے کھایا کرو، دوسروں کے سامنے سے مت کھایا کرو۔ اور تیسرا ادب سکھایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو دیکھیں جب بچہ ساتھ ہو انسان موقع بموقع اسے آداب سکھائے۔ کھڑے ہو کر پانی پی رہے، بتایا جائے بیٹا بیٹھ کر پیو، دائیں ہاتھ میں گلاس لو، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، 3 سانس میں پیو، پی کر الحمدللہ کہو۔ دسترخوان بچھا کر زمین پر کھانا کھاؤ، کھانے کے آغاز میں دعا پڑھو، اختتام پر دعا پڑھو، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جب یہ آداب والدین سکھائیں گے تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی زندگی میں یہ آداب رہیں گے، کسی مجلس میں جائے گا والدین کی عزت کا ذریعہ بنے گا، اور اگر آداب نہیں سکھائے ہوں گے جس مجلس میں جائے گا بدنامی کا ذریعہ ہوگا، فلاں بچہ تھا جس کی عادات اطوار اچھے نہیں تھے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی، بچے کو آداب سکھائے جائیں۔ نمبر 9، بالغ ہوتے ہی فوراً شادی کرائی جائے۔ لڑکا لڑکی جیسے بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی کر دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، جسے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے آداب سکھائے۔ وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرائے۔ فَإِن بَلَغَ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، اگر وہ بالغ ہوا اور اس کا نکاح نہیں کروایا یہاں تک کہ وہ گناہ میں پڑ گیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، اس گناہ کا وبال اس کے والد پر ہوگا۔ یعنی لڑکا لڑکی بالغ ہو گئے اور والدین ان کا نکاح نہیں کروا رہے، شادی میں تاخیر کر رہے ہیں، اب اگر یہ بچہ کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، معاذ اللہ زنا میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے والدین گناہ گار ہوں گے۔ جہاں اس کو گناہ ملے گا وہاں والدین کو ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ دیکھیں حدیث میں تو الفاظ 12 سال کا تذکرہ آیا کہ لڑکی کی عمر 12 سال ہو جائے نکاح کرا دو، تو اتنی جلدی آپ نے نکاح کا حکم دیا ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بچہ بچی بالغ ہو جائیں نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ لڑکا پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، جب یہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تب اس کا نکاح کرائیں گے۔ پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی 30-35 ہزار تنخواہ ہوگی تب نکاح ہوگا، ورنہ اتنی دیر تک نکاح نہیں ہوگا۔ عموماً اگر اس دوران اس کی راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائیں، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں اسلام کا ذہن لینا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں اس بارے میں یہ فرماتا ہے تم نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ قرآن کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے
اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں، 25-30 ہزار کی تنخواہ پر اعتماد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان میں ایک آدمی مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا آدمی غلام جس نے بدلے کتابت کا معاملہ کیا ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اس کی قیمت کی ادائیگی میں۔ تیسرا آدمی جو نکاح کرے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے، اللہ رب العزت اس شخص کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں 3 آدمیوں کی مدد کروں گا، اس لیے نکاح جب وقت پہ ہوگا تو وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے بچہ بچی بالغ ہو جائے تو نیک رشتہ ملتے ہی فوراً اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ عموماً ہمارے ہاں رسم و رواج کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، ورنہ دین نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ دین کے اندر صرف 2 گواہ ہیں، ایجاب اور قبول ہے اور مہر ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی چیز نہیں۔ مہر کی ادائیگی ہو، 2 گواہ موجود ہوں، ایجاب اور قبول ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ باقی ولیمہ مسنون عمل ہے، کوئی کرے فبہا، نہ کرے تو گناہگار نہیں۔ اور مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم بھی کسی کے پاس ہیں تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ آج کے الفاظ میں اگر کسی کے پاس 7-8 ہزار روپے موجود ہیں، وہ مہر ادا کر دیتا ہے تو اس کا نکاح ہو گیا۔ تو اسلام نے نکاح کو بہت آسان کیا، ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے مشکل کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے۔ حضرات سلف کے معاشرے میں نکاح آسان تھا، گناہ مشکل تھا۔ اس لیے اولاد کا ایک حق یہ بنتا ہے کہ بالغ ہوتے ہی ان کی شادی فوراً کر دی جائے۔ نمبر 10، اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، بچے کو دین کی تعلیم سے وابستہ کیا جائے کہ اسے قرآن کریم پڑھایا جائے، احادیث کی تعلیم دے، مسنون دعائیں اسے یاد کروائیں۔ ہمارے ہاں اس میں بڑی سستی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بچہ اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی یا نوکری پر نہ جائے، ماں باپ پوچھتے ہیں بیٹا کیوں نہیں گیا؟ بیٹا اگر نماز کے لیے یا مدرسے پڑھنے کے لیے نہ جائے تو ماں باپ نہیں پوچھتے۔ تو اس طرف توجہ نہیں ہے، اس طرف توجہ زیادہ ہے، اس لیے عموماً اولاد دین سے محروم رہتی ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس نے صبح 6:30 بجے جانا ہے، ماں 6 بجے اٹھ کے اس کے لیے تیاری کرتی ہے، اس کی وردی بھی استری کرتی ہے، اس کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہے، اس کے دوپہر کا کھانا بھی ٹفن میں ڈال کر اسے دیتی ہے، لیکن بچے کو نماز کے لیے اٹھانا ہو تو اس کے لیے نہیں اٹھائی۔ بچے کو مدرسے کے لیے بھیجنا ہو، قرآن کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہوگا جتنا اہتمام یہاں ہے۔ اس لیے ہماری اولاد دین سے دور رہتی ہے۔ بچے کو پڑھانے کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں، اس کے لیے ویگن بھی لگاتے ہیں، ٹیوشن کا بھی انتظام ہوتا ہے، بچے کی فیس بھی بہت زیادہ سے زیادہ بھری جاتی ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے یونیفارم پر بھی بہت خرچہ کیا جاتا ہے، لیکن مسجد آنا ہو سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، 10 روپے کا نورانی قاعدہ وہ بھی خرید کر نہیں دیتے، وہاں 3000 کا کورس خرید کر دیں گے، 2000 کا بستہ لے کر دیں گے، 10 روپے کا نورانی قاعدہ ملے گا، وہ نہیں ہوگا، بچہ آئے گا، قاعدہ نہیں ہے۔ 10 روپے کی قیمت ہے مسنون دعاؤں کی آسان نماز، اور یہ بچے کے پاس نہیں ہوتی، تو ہماری نظر میں دین کی اہمیت نہیں۔ اس لیے آج اللہ ہماری اولادوں کو دین کی نعمت نہیں دیتا۔ ہم نے دین کو لاوارث سمجھا، ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں پڑھائیں گے اپنی اولاد کو، اللہ ہر ایک کی اولاد کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دین کا بڑا نازک معاملہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دین کے لیے قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ الصمد بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی غریب کے بچے سے دین کا اتنا بڑا کام لے لیتا ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے 10ویں اور اہم بات عرض کی، اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ضرور وابستہ کیا جائے، اور اس بارے میں انسان اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تو اولاد کو قرآن کی دین کی تعلیم عطا فرما دے۔ تو یہ میں نے 10 حقوق آپ کے سامنے عرض کیے اولاد کے بارے میں۔ اولاد کے علاوہ عنوان میں ایک اور بات تھی، اہل خانہ کے حقوق، یعنی انسان کی گھر والی کے حقوق اس پر کیا بنتے ہیں، اس بارے میں دین کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا،
خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا آدمی بہترین انسان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن تربیت کا، حسن معاملے کا حکم فرمایا۔ اولاد میں ایک ہے بیٹی کی نعمت، اس کی تربیت کا بھی شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ اللہ اگر کسی کو بیٹی کی نعمتیں عطا فرمائے تو وہ ان کی تربیت بھی اچھے طور پر کرے اور ان کا بھی خیال رکھے، تعلیم اور تربیت دے، تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ بیٹے کی تعلیم پر، بیٹے کی تربیت پر اتنی بشارتیں نہیں ہیں، فضیلتیں، جتنی فضیلتیں بیٹی کی تربیت پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ہکذا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو یہ قیامت کے دن اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یعنی جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا، آپ نے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اس لیے بیٹی کی نعمت ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض بڑے نادان ہوتے ہیں، اس پر افسوس کرتے ہیں اور اس پر گھر والی کو لان تان کا نشانہ بناتے ہیں کہ تیری بیٹی کیوں ہوئی۔ چند مہینے قبل آپ نے اخبارات میں پڑھا ایک بدبخت نے پہلی بچی کی پیدائش ہوئی تو بچی کو 5 گولیاں مار دی اور اس کی تصویریں بھی چلیں، اخبارات میں بھی تذکرہ آیا۔ تو بعض ایسے بھی بدبخت ہیں اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، ان سے پوچھیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، زندگی گزر گئی علاج کراتے کراتے لیکن ان کی اولاد نہیں ہوتی، وہ ایک سے دوسرے سے لے کر پالتے پوستے ہیں، کوئی ایدی سینٹر سے لے کر، کوئی جھولے والے سے لے کر، کوئی دوسرے سے مانگ کر، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے مستقبل کا سہارا بنے۔ اب اللہ کسی کو بیٹی کی نعمت دے اور وہ اس کی ایسی توہین کرے تو یہ گویا اللہ رب العزت کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے۔ مسلمان کا کام اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا ذکر قرآن میں پہلے کیا، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، جس گھر میں بیٹی پہلے پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جس عورت کی پیدائش میں اس کے ہاں پہلے بچی کی پیدائش ہو تو یہ باعث برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گھر میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اگر بیٹیاں معاذ اللہ کوئی نحوست کی بات ہوتی، اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی نعمتیں نہ عطا فرماتا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں آپ کو دیں، رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ۔ آپ کی 3 بیٹے ہوئے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، کوئی جوان نہیں ہوا، کوئی بالغ نہیں ہوا، لیکن آپ کی 4 بیٹیاں بالغ بھی ہوئیں، 4 بیٹیوں کی شادیاں بھی ہوئیں۔ 2 کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 1 کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے اور 1 کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو۔ اور آپ کو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے، بس اوقات ان کے لیے آپ اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ سفر سے آتے بیٹی کے گھر آتے، سفر پہ جانے لگتے بیٹی کے گھر جاتے، کوئی ضرورت پیش آتی آپ خود وہاں جاتے۔ بعض نادان ہیں وہ کہتے ہیں جی بیٹیوں کے گھر نہیں جانا چاہیے، بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم میں بیٹی مستحق ہے، ضرور تعاون کرنا چاہیے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اسے میراث میں حصہ دینا چاہیے۔ بعض نادان ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے شادی کر دی، حق ادا ہو گیا۔ شادی کرنا اس کے یہ تو آپ کے ذمے ویسے شریعت نے لازم کیا تھا، باپ کی ذمہ داری تھی شادی، لیکن اولاد میراث کے اندر شریک ہے، اور میراث کا یہ حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہم نے تمہیں وصیت کی ہے کہ ایک لڑکے کو اتنا ملے گا جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے۔ تو اللہ نے لڑکیوں کا حصہ بھی قرآن میں بیان کیا، لڑکوں کا حصہ بھی بیان کیا، اس لیے انہیں میراث میں بھی حصہ دینا چاہیے اور ان کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو آزمایا اور اسے بیٹیوں کی نعمتیں عطا فرمائی، فاحسن الیہن،
اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس سے جہنم سے پردہ ہوں گی، یہ جہنم سے اس کے لیے پردہ ہوں گی، یعنی جہنم سے اسے محفوظ رکھیں گی۔ تو یہ بڑی بشارت ہے اس کے لیے جسے اللہ نے بیٹیوں کی نعمت دی اور اس نے بیٹیوں کا حق ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک اہم حکم ارشاد فرمایا اور جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ فرمایا من کانت لہ انثی فلم یعدھا، اللہ نے جسے بیٹی کی نعمت دی اور اس نے بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا۔ نمبر 2 ولم یہنھا، اپنی بیٹی کی توہین نہیں کی۔ ولم یؤثر ولدہ علیہا، نمبر 3 اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہیں دی۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے بیٹیاں دی، نمبر 1 اس نے بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا، نمبر 2 بیٹی کی توہین نہیں کی، بیٹی کو ذلیل نہیں کیا، ہمیشہ محبت پیار سے پکارا، اس کی پیدائش پر خوش ہوا، نمبر 3 اپنے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا۔ آج ہوتا یہ ہے بیٹے کے لیے مہنگا لباس لائیں گے، بیٹی کے لیے ہلکا لائیں گے، بیٹے کے لیے 500 روپے کا سوٹ ہو تو بیٹی کے لیے 200 روپے کا ہو، بیٹے کے لیے 1000 روپے کی جوتیاں ہوں تو بیٹی کے لیے 200-250 روپے کی ہوں۔ تو بیٹے کو اچھے سے اچھے کھلونے، اچھی سے اچھی ضروریات دی جاتی ہے، کھاتے پیتے وقت بھی اچھی غذا بیٹے کو دی جاتی ہے، گرم روٹی اور سالن بیٹے کے سامنے پہلے رکھا جاتا ہے، گوشت کی بوٹیاں ہوں تو اس کے قریب کی جاتی ہیں، عموماً بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے بیٹیاں بڑی غمخوار ہوتی ہیں، مستقبل کا سہارا ہوتی ہیں، اور اپنے والدین پر سب سے زیادہ پریشانی میں، تکلیف میں جو دکھ محسوس کرتی ہیں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے والدین بیمار ہو جائیں، یہ سہارا بنتی ہیں، والد بیمار ہو جائے سرہانے بیٹھی ہوتی ہیں، والدہ بیمار ہو جائے ہر آئے دن آ کر خدمت کرتی ہیں، یہ اسے اپنے لیے ہار نہیں سمجھتی۔ بیٹا ایک دن خدمت کرے گا، 2 دن، چوتھے دن کہے گا میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بیٹیاں ہر خدمت کے لیے تیار ہوتی ہیں، ماں باپ کے کپڑے دھونے ہوں، بول و براز کا لباس دھونا ہو، وہ اس کام کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں۔ بہت کم بیٹے ہوتے ہیں جو والد کے پیشاب اور پخانے والے بستر کو دھوئیں، لیکن بیٹیاں اس کو بھی چشم پوشی کے ساتھ دھو لیتی ہیں۔ بہت کم بیٹے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے والد معذور ہو جائے اور بستر پر بول و براز ہو، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، بعض کو دیکھا گیا چہرہ دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، منہ کے اوپر کپڑا رکھ دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں میں ایسی بات نہیں ہوتی، زندگی بھر خدمت کرتی ہیں، اف زبان پہ نہیں آتی، لہجہ بدلتی نہیں ہے۔ بیٹے کو ایک دفعہ پکارو، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بیٹے کا لہجہ بدل جاتا ہے، ابا جی خدمت کر کر کے تھک گیا۔ بیٹی کو جتنی دفعہ پکارو ہر دفعہ وہ محبت کے ساتھ خدمت کے لیے آتی، راتوں کو جاگنا پڑے، دن کو خدمت کرنا پڑے، ہر ممکنہ کوشش ہوتی ہے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بیٹیاں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بڑے نادان ہیں جو بیٹیوں کی توہین کرتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے اور بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس لیے بچی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اس کی تربیت کی جائے، خیال رکھا جائے، اس سے دعاؤں کی درخواست کی جائے۔ بچی مظلوم ہوتی ہے، مظلوموں کی دعائیں اللہ زیادہ سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے وہ فقیروں غریبوں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، ان کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ تو میں نے بات ایک عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں بڑی تعلیمات دی ہیں، خاص طور پر اپنی امت کو آگاہ کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی جس کی 2 بچیاں تھیں، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ام المومنین سے کہا اگر آپ کے پاس کچھ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو گھر میں میرے پاس صرف کھجور تھی، تو میں نے وہ کھجور کا ایک دانہ لے کر اس ماں کو دے دیا، اس ماں نے خود نہ کھایا، کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دیا، دوسری بیٹی کو دیا۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا تھا اللہ نے جس کو بیٹیاں دی اور انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ تو بہرحال اولاد کی بڑی نعمت ہے، لیکن ان میں ایک بڑی نعمت بیٹی کی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے نوازا ہو انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ بعض بیٹیاں ایسی ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ، حضرت مریم ایک عورت ہے لیکن زندگی پاک دامنی میں گزری، اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت آسیہ ایک عورت ہے، زندگی استقامت میں گزری، اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کے لیے دیا وہ عورت ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے جنہوں نے حضور کو تسلی دی وہ عورت ہیں حضرت خدیجہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں بڑی تعلیمات دی ہیں، اس لیے بیٹی کی نعمت ہو، حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور بالغ ہوتے ہی نکاح کیا جائے، اور جب بھی بچی دوبارہ گھر آئے انسان خوشی کے موقع پر اسے ہدیہ بھی دے، آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرے، پریشانی اور تکلیف میں ان کے ساتھ تعاون بھی کرے۔ تو ایمان کا 60ویں شعبے میں پہلا حصہ تھا اولاد کے حقوق، دوسرا حصہ ہے گھر والیوں کے حقوق۔ ازدواجی زندگی سے جب آدمی منسلک ہو اپنی گھر والی کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہیں اور وہ ایک کی طرف میلان کرتا ہے دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن جب وہ آئے گا اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، جسم کا ایک حصے میں بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ امرأتان فمال الی احداہما، جس کی 2 بیویاں تھیں وہ ایک کی طرف مائل ہوا، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن جب آئے گا تو جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا۔ اس لیے اللہ نے 2 بیویوں کی نعمت دی ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرات سلف میں یہ بات تھی کہ اگر ان کی شادیاں 2 یا زیادہ ہوتی تو وہ اتنا عدل کرتے تھے، جس بیوی کے ہاں باری ہوتی وہیں کھانا بھی کھاتے، وہیں پانی بھی پیتے، وہیں آرام بھی کرتے، پھل فروٹ لاتے تو اس کے بھی 2 ٹکڑے کرتے، آدھا ایک کے گھر آدھا دوسرے کے گھر، پورا خربوزہ نہ بھیجتے، کہیں ایسا نہ ہو جس کے گھر جائے وہ میٹھا ہو، دوسرے کے گھر پہنچے تو اس ذائقہ تھوڑا میٹھا نہ ہو تو وہ سمجھے گی میرے ہاں جان بوجھ کے قصدن بھیجا۔ تو وہ اتنا اہتمام کرتے تھے، ہر چیز کے 2 حصے کرتے کہیں اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے اس معاملے میں شریعت کا حکم ہے انسان عدل کو قائم رکھے، اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ بعض بڑے نادان ہوتے ہیں، دوستوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، باہر جائیں گے 8-8 10-10 ہزار کی روٹی کھائیں گے، دوستوں کو ہزاروں روپے کا کھانا کھلا دیں گے، لیکن گھر والوں کو خرچ دیں گے گن گن کر، کتنے پیسے دیے تھے وہ کہاں خرچ ہو گئے، کبھی انہیں اچھی غذا نہیں کھلائیں گے، اچھا کھانا اچھا لباس نہیں پہنائیں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا انفق على اہلہ نفقۃ، جب مومن آدمی اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً، اور وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے تو یہ کھانا پینا اس کے لیے بمنزل صدقے کے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے اللہ کے نام پر صدقے کا ثواب، ویسے اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو کھلانا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار اعطیتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ودینار اعطیتہ مسکینا، ایک دینار وہ ہے جو تم مسکین کو اللہ کے نام پر دو، ودینار انفقتہ علی اہلک، ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا الدینار الذی تنفق علی اہلک اعظمها اجرا، جو دینار تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو گے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا۔ فرمایا جو دینار تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات ہیں، اللہ نے وسعت دی ہو تو انسان اپنے گھر والوں پہ خرچ رکھے، ہاں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، متوسط انداز میں اچھا کھانا کھلانا، اچھی غذا دینا، اچھا لباس پہننا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی،
تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ، اور جب ان کے ساتھی کا انتقال ہو تو وہ اس کے لیے دعا کرے۔ سنن ترمذی کی اس روایت میں آپ نے فرمایا اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر اس کے لیے دعا کرتا رہے، شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی اس کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی جس کے ساتھ زندگی گزری تو یہ تعلق صرف زندگی میں نہ ہو، یہ تعلق موت کے بعد بھی باقی ہو کہ اپنی دعاؤں میں بھی انسان انہیں یاد رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا والطفهم باہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہوگا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا نرم دل ہوگا، گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا، فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ تو بہرحال شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کی ازدواجی زندگی پرسکون ہو اور وہ لڑائی جھگڑے سے اور طلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جس کام پر ہوتی ہے وہ طلاق پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان اس پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنے تخت کو پانی کے اوپر بچھاتا ہے، پانی کے اوپر اپنے تخت کو رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر یہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، ایک لشکر کو ایک طرف دوسری جماعت کو دوسری طرف بھیجتا ہے۔ اب جب سب جاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کر کے واپس آتے ہیں اور آ کر ہر ایک اپنی مکمل کارگزاری سنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، تو شیطان کے قریب سب سے زیادہ درجے کے اعتبار سے وہ قریب ہوتا ہے جس نے سب سے بڑا فتنہ کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہوتا ہے، شیطان ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے، بڑا شیطان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء احدهم فیقول، ایک چھوٹا شیطان آ کر کہتا ہے فعلت کذا وکذا، میں نے یہ کیا، یعنی فلاں کو نماز سے روکا، دین سے روکا، عبادت سے روکا، تو وہ بڑا ابلیس کہتا ہے فیقول له ما صنعت شیئا، تو نے تو کچھ نہیں کیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ ثم یجیء احدهم، یہاں تک کہ ایک اور آ کر کہتا ہے فیقول ما ترکته حتی فرقت بینہ وبین اہلہ، میں نے میاں بیوی میں ایسی لڑائی ڈالی کہ ان کے درمیان جدائی کر دی، ان کے درمیان طلاق ہو گئی اور دونوں گھرانوں میں جدائی ہو گئی۔ فیقول، یہ ابلیس کہتا ہے نعم انت، تو سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی تو ہے، اسے قریب کرتا ہے، فیدنیہ منہ، اور اسے اپنے گلے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگا کر اپنے عرش کے قریب بٹھاتا ہے، سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ یعنی اگر تو نے کسی کو نماز روزے سے روکا تو گویا وہ آدمی صرف عبادت سے روکا، وہ انفرادی نقصان ہوا، لیکن جب طلاق ہو گئی اجتماعی نقصان ہوا، صرف دو گھرانے نہیں اجڑے، دو خاندان اجڑ گئے۔ اب وہ خاندان والوں کا ان سے تعلق خراب ہوا، ان خاندان والوں کا ان سے تعلق خراب ہوا، اس کے نتائج بہت آگے تک جاتے ہیں، بسا اوقات تبادلہ ہوتا ہے، دو گھر اجڑ جاتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی میاں بیوی کے جدائی پر ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے طلاق کی اجازت تو دی لیکن اس کو تمام مباح کاموں میں مبغوض ترین قرار دیا، یعنی یہ پسندیدہ کام نہیں ہے بلکہ مبغوض ترین کام ہے۔ اجازت تو ہے لیکن یہ آخری وقت میں، جب کوئی اور حربہ نہ ہو تب انسان اس کو آزمائے۔ پہلے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نصیحت کرے، سمجھائے، اگر بات اس سے نہ بنے تو دوسری صورت میں اجازت دی ہے، انسان مار سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جسم پہ نشانات پڑ جائیں۔ اسی طرح شریعت نے کہا کہ اپنا بستر الگ کر دو، چند دن الگ سو، ہو سکتا ہے اس سے اسے نصیحت ہو جائے، اس سے بھی نہ ہو تو پھر ایک آدمی کو ان کے گھر میں سے بلایا جائے جو آ کر اس لڑکی کو اور لڑکے کے خاندان میں سے ایک لڑکے کو سمجھائے تاکہ کسی طرح نباہ ہو جائے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو تو ایک طلاق دے دے، 3 طلاقیں فوراً نہ دی جائیں، ایک طلاق دے دی جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے بس اوقات دوری ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو دونوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اب اگر وہ رجوع کرنا چاہیں تو انہیں
یہ ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ لڑکی کسی اور سے نکاح کرے اور اس سے ملاپ ہو، بلکہ آپس میں ویسے ہی رجوع ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے اور طلاق بائن میں نکاح کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے اجازت بھی دی تو 3 کا نہیں کہا، 1 طلاق دی جائے تاکہ انسان کے لیے رجوع کرنے کا راستہ باقی رہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، شریعت نے عورت کے بارے میں بھی انسان کو تعلیم دی ہے کہ اس کے حقوق کی بھی رعایت رکھی جائے، اور دوسری طرف عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ أَمَرَهَا أَن تَنْقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ، اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک تو ان پتھروں کو منتقل کر، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ منتقل کرے۔ او من جبل احمر الى جبل اسود فاستصلحی زوجکی، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ اب یہ کتنا سخت حکم ہے، لیکن فرمایا اگر شوہر اس کا حکم دے رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے۔ تو شریعت نے دونوں طرف حکم دیا، جہاں شوہر کو حکم دیا حسن سلوک کرو، وہاں بیوی کو حکم دیا شوہر کے ساتھ ان کے حقوق کا لحاظ رکھے، تعظیم کرے۔ فرمایا اس عورت کی عبادت قبول نہیں جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، وہ اگر نماز پڑھتی ہے نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے اعتدال رکھا۔ بہترین عورت کی صفات بیان فرمائی کہ سب سے بہترین عورت کون ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں جس نے MA کیا BA کیا وہ بہترین عورت ہے، جس کے پاس اتنی دولت پیسہ ہنر وہ بہترین عورت ہے۔ لسان نبوت سے کس کو بہترین کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں 3 باتیں ہوں وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ نمبر 1 التی تسر اذا نظر، جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، یعنی ایسی فرما بردار ہے، شوہر دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے کہ یہ میری اطاعت گزار بیوی ہے۔ نمبر 2 ولا تعصیہ اذا امر، شوہر حکم دے تو وہ نافرمانی نہ کرے، جس بات کا کہے وہ اس کو پورا کرے۔ نمبر 3 ولا تخالفہ بما یکرہ فی نفسہا ومالہ، شوہر کی مخالفت نہ کرے ان چیزوں میں جس کو شوہر ناپسند کرتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں بھی شوہر کے مال کے بارے میں بھی، یعنی اپنی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت سب سے بہترین عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تو عورت کے لیے جنت میں دخول بڑا آسان ہے، فرمایا اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا، 1 مہینے رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 4 باتوں پر آپ نے فرمایا عورت کے لیے جنت میں جانا ہے۔ 5 وقت نماز کا اہتمام، 1 مہینے رمضان کے روزوں کا اہتمام، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت۔ اب ایسی خوشخبری مرد کے لیے نہیں ہے جو اسلام نے عورت کے لیے رکھی ہے، تو عورت کا جنت میں جانا بڑا آسان ہے، لیکن بڑی نادان ہوتی ہیں وہ عورتیں کہ جو ان حقوق سے اپنے آپ کو غافل رکھتی ہیں۔ دین نے اتنی آسانی کی، عورت کے ایام کے دنوں میں کہا کہ اس پر نماز کی قضا نہیں ہے، مرد سے کبھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن عورت کے ایام کے دنوں میں اس پر نماز معاف ہے۔ بچے کی ولادت ہو، نفاس کے دنوں میں نماز معاف ہے، نماز کی کوئی قضا نہیں۔ تو شریعت نے عورت کے لیے بڑی سہولت رکھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز میں عبادت میں سستی کرے تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو بہرحال ایمان کا 60واں شعبہ یہ تھا اپنی اولاد کی اور اپنے گھر والوں کے حقوق کی رعایت رکھی جائے۔